نئے سال کے آنے پر خوشی منانا اور نئے سال والے دن عام دنوں کے مقابلے میں کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ بدعت اور نئی چیز ہمارے سماج میں گھس چکی ہے غیر محسوس طریقے سے، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک سال کا اختتام اور دوسرے سال کا آغاز، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیوار حیات سے ایک عید گر گئی ہے، حیات مستعار کا ایک ورق پلٹ چکا ہے، میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم موت سے مزید قریب ہو گئے ہیں۔ جب نعمت کم ہوتی ہے تو خوشی نہیں منائی جاتی۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 10,000 خرچ ہو گئے، اس پر آدمی خوشی نہیں مناتا، یہ جشن کا موقع نہیں ہوتا، لیکن ہم جشن منا رہے ہیں۔ وہ تو جانے دیجئے، آج کل جو برتھ ڈے کا ایک سیلاب چلا ہے، برتھ ڈے کا، خواص تک یہ وبا داخل ہو چکی ہے، حالانکہ یہ سراسر غیروں کی مشابہت اور نقالی ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ 2025 کا سال ختم ہونے میں 5 دن باقی ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سال کا اختتام کس طرح اللہ کی نظر میں بہترین ہو جائے، اور سال کا آغاز بھی بہترین ہونا چاہیے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ موقع احتساب کا ہوتا ہے، حساب لگانے کا اور اپنے جائزے کا، اپنے آپ کو ٹٹولنے کا، کہ یہ جو 2025 کا سال ملا تھا، اس پورے سال میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہم نے کیا ترقی کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہم نے کیا بلندیاں حاصل کی، اور دنیا کے اعتبار سے ہم نے کیا ترقی حاصل کی۔ حساب لگانے کا موقع ہے، نہ کہ خوشی منانے کا۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ کسی سال کے اختتام پر اور دوسرے سال کے آغاز پر پہلا کام محاسبے کا ہے، احتساب کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنے آپ کا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے آپ کا جائزہ لے لو، اپنے آپ کو ٹٹول لو، پرکھ لو، قبل اس کے کہ تمہیں پرکھا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ یہ پہلا کام ہے کہ یہ جو پورا سال گزر گیا ہم نے کیا کیا۔ اگر ہم نے اعمال خیر انجام دیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں تو ہمیں استغفار کا اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام
اس موقع سے ہمیں آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے.